برادران ملت و خواتین اسلام، فخر کونین رسول مقبول ہاشمی سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تدنى الشمس من الخلق يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار ميل. قیامت کے دن سورج مخلوقات سے 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا۔ راوی حدیث کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا میل سے مراد پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مکحلہ ہے یا زمین کی مسافت ماپنے والا میل ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں سرمے دانے میں ڈالے جانے والے سرمے کی سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا. قیامت کے دن جب انسانوں کو ان کی قبروں سے کھڑا کیا جائے گا تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے بدن پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، اور بغیر ختنہ انہیں ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لِيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا تو انسانوں کو پسینہ آئے گا، حتی یقول الرجل، اس پسینے سے بے حال ہو کر کتنے ہی ایسے افراد ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے: یا رب ارحنا من هذا ولو الى النار. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس پسینے سے بچا لے، خواہ جہنم میں داخل کر دے۔ تمام اولین و آخرین ایک ہی میدان میں ہوں گے، اور قیامت کا دن 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ میدان محشر میں جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام. جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 باگیں ہوں گی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اس کے باوجود وہ بے قابو ہو رہی ہوگی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن اس ہولناکی کے عالم میں، اس سختی کے مرحلے میں اللہ ذوالجلال والاکرام، شہنشاہ کائنات، بادشاہ حقیقی، حاکم مطلق، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذوالجلال والاکرام، مالک الملک والعلام، ذو العزت والجبروت، مالک الملک والملکوت، بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ بلا کر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ چنانچہ صحیح البخاری کی روایت ہے، اور اس روایت کو میرے عزیزوں سنیے اس نیت اور دعا کے ساتھ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ محنت کرنی ہے انشاءاللہ، اس روایت کو بڑی محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ جو جو اچھی صفات اس روایت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، ان صفات کو انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل میں نے اور آپ نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے اندر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اگر یہ 7 صفات پیدا ہو جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے، نہیں تو اتنی تو کوشش کریں کہ ان 7 صفات میں سے کوئی ایک صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ روز قیامت اس ہولناکی والے دن میں اور اس سختی والے مرحلے میں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، جس دن اللہ ذوالجلال والاکرام کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔